ناظرین، سورۃ البقرہ کا یہ چھٹا رکوع چل رہا ہے اور اس کے ابتدائی آیتوں میں ایمان بالآخرہ کا تذکرہ ہے۔ اصل میں ہمارے اور آپ کے عمل کا جو میدان، تو ہمیں اور آپ کو جو عمل پر ابھارنے کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے اور سب سے کارآمد چیز جو ہے وہ ایمان بالآخرہ۔ جس انسان کے اندر جتنا پختہ آخرت کا یقین ہوگا اس کے لیے عمل کرنا اتنا ہی آسان ہے، اور جس انسان کے اندر عقیدہ آخرت کمزور ہوگا تو پھر اس کا ایمان باللہ اور ایمان بالرسول بھی وہ ایک شگوفے کے معنی ہو جائے، کوئی کام کا نہیں۔ تو ایمان بالآخرہ جو ہے انسان کو اعمال پر ابھارتا ہے۔ اسی کو ابتدائی آیتوں میں کہا گیا کہ اے یعقوب کے اولادوں، یاد کرو میرے انعامات کو، میں نے تمہیں تمام عالم پر فضیلت عطا کی۔ اس وقت روئے زمین پر جتنی بھی مخلوقات تھیں سب میں ممتاز اور سب میں بلند مرتبہ بنی اسرائیل کو حاصل۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں تمام عالم پر فضیلت عطا کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور یہ مقام، یہ مرتبہ اور یہ رتبہ تم چاہتے ہو کہ باقی رہے تو پھر بچو اس دن سے کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا۔ اس دن کا خوف کھاؤ، اس دن سے ڈرو اور اپنے آپ کو بچاؤ کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے اور کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور کسی طرح کا کوئی فدیہ یا گھوس نہیں چلے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور کہیں سے تمہیں مدد بھی نہیں ملے گی۔ صاف ستھرا طور پر یہ بتا دیا گیا کہ تم آخرت کے یقین کو مضبوط کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، اپنی برائیوں کی لت کو چھوڑو، اور جو ہم نے نازل کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر ایمان لے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کو، میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ ایک لسٹ ہے بالکل کہ ہم نے تمہارے اوپر یہ انعام کی، ہم نے تمہارے اوپر یہ انعام کیا، ہم نے تمہارے اوپر یہ انعام کیا، لیکن تم نے کیا کیا؟ جیسے باپ اپنے بچے سے کہتا ہے میں نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا، میں نے تمہارے لیے پینے کا انتظام کیا، میں نے تمہارے لیے رکھنے کا انتظام کیا، میں نے تمہارے لیے پڑھائی کا انتظام کیا، لیکن تم نے کیا کیا؟ اللہ فرما رہا اسی طرح سے میں نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، میں نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، میں نے تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کیا۔ یہ بے شمار انعامات اللہ تفصیل کے ساتھ گنانا شروع کر فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے، قوم فرعون سے نجات دی۔ قوم فرعون کیا کرتے تھے؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں ذلیل ترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے، بدترین عذاب سے دوچار کرتے تھے۔ وہ بدترین عذاب کیا ہے؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ بڑی ہو کر کے وہ ان کی خادمائیں بنیں، ان کی خدمت کے کام آئیں۔ یہ بڑی رسوا کن عذاب۔ اب غور کیجئے کہ اس ماں پر کیا گزرتا ہوگا کہ جس کے گود میں دودھ پیتے ہوئے بچے کو لے کر کے اور ذبح کر دیا جاتا۔ پورے سال جب
اس نجومی نے بتایا فرعون سے کہ اس سال بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا، تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ تو اس نے آرڈر جاری کر دیا، حکم کیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی بچے پیدا ہوں سب کو ذبح کر دیا جائے، اور جتنی بچیاں پیدا ہوں انہیں رہنے دیا جائے تاکہ وہ بڑی ہو کر کے ہمارے کام آئیں، ہماری خدمت گار بن جائیں۔ یہ ایک بڑا عذاب تھا۔ فرعون نے تو یہ کام کیا اور بچوں کا قتل کروایا، اور روایتوں میں آتا ہے، تفسیر روایتوں میں ایک میں 90,000 بچوں کو اس نے قتل کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ 70,000 بچوں کو قتل کیا۔ شاعر نے اسی کو کہا تھا، یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ اس نے بچوں کو ذبح کروایا۔ موجودہ دور میں جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، ان کی بڑی بڑی مشنریاں ہیں، خاص طور پر ان کا کام جو ایجوکیشن پر ہوتا ہے، تعلیم پر ہوتا ہے۔ آپ گاؤں میں جائیں، دیہات میں جائیں، اچھے اچھے اسکول بناتے ہیں وہ، اور فری میں کتابیں، کاپیاں اور بچوں کو پڑھانا، تعلیم سب فری میں، یہ کام وہ کر رہے ہیں۔ یہ شعر جو میں نے سنایا ہے، اس وقت کا فرعون نے جسم کو قتل کیا تھا، آج کے جو ان کی اولادیں ہیں وہ ہمیں روحانی طور پر قتل کرتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بچے زیادہ جننے والی ہوں، تاکہ بروز قیامت میں اپنی امتی کی زیادتی پر فخر کروں۔ آپ غور کریں کہ جب ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، پہلا مرحلہ تو یہ کہ ہمارے خود کے ہاسپٹلس نہیں ہوتے، ہمارے خود کے ڈاکٹرز نہیں ہوتے، ہماری خود کی نرسیں نہیں ہوتی۔ کتنی پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے ہماری ماؤں اور بہنوں کو، ہم یہ سوچ نہیں سکتے، ہم یہ سوچ نہیں سکتے۔ اگر سوچتے تو ضرور ہمارے گھر میں ڈاکٹرز بھی ہوتے، نرسیں بھی ہوتی، اور ہر پہلو کے ماہرین ہوتے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تم صرف دینی علوم کو سیکھو اور اسی میں منہمک ہو جاؤ۔ ہر وہ علم سیکھنا ضروری ہے جو قوم کو نفع پہنچائے، ہر وہ علم سیکھنا ضروری ہے جو قوم کے لیے نافع ہو، اور اتنے فرد کا ہونا ضروری ہے جو قوم کے لیے کافی ہو، اتنے افراد کا ہر فن میں ہونا ضروری ہے جو قوم کے لیے کافی ہو۔ اسی کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے۔ ایک فرض عین ہے نماز، جیسے 5 وقت کی نماز ہے، فرض عین ہے، ہر بالغ آزاد مسلمان مرد اور عورت پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ اور ایک ہے فرض کفایہ، جیسے جنازے کی نماز۔ اتنے افراد کا جنازے کی نماز میں شامل ہونا جو کفن دفن کے لیے کافی ہو سکے، ضروری ہے۔ اگر اتنے لوگ بھی شامل نہیں ہوں گے تو پورے محلے کے لوگ گناہگار ہو جائیں گے۔ تو جنازے کی نماز میں کم از کم 4 لوگ کا ہونا ضروری ہے، جو جنازے کو اٹھا کر کے قبرستان لے جا سکیں، ان کی نماز پڑھ سکیں اور انہیں دفنا سکیں۔ اس سے بھی کم اگر لوگ جاتے ہیں تو وہ فرض کفایہ میں شامل نہیں ہوں گے اور پورے محلے کے لوگ گناہگار۔ اسی طرح سے ہمارے میڈیکل لائن میں اتنے نوجوان ہونے چاہیے جو اس قوم کے لیے کافی ہوں۔ نرسیں ہماری بہنیں اتنی ہونی چاہیے جو ہمارے گھر کی عورتوں اور خواتین کے لیے کافی ہوں۔ ایک انجینئر کی
دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر شخص انجینئر بننا چاہ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، انجینئر اچھی چیز ہے، لیکن دیکھیے کہ وقت کا تقاضا کیا ہے، ابھی کی ضرورت کیا ہے، اس ضرورت کے حساب سے اپنے بچوں کو علم سے آراستہ کرنا چاہیے، جو وقت کی ضرورت ہے، قوم کی ضرورت ہے، اور قوم کے لیے کافی ہو سکے۔ آج جو عیسائی مشنریاں کام کر رہی ہیں، وہ ہم بڑے پیار سے جب بچہ کو ولادت ہوتی ہے اس کو پروان چڑھاتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور جب بولنے کے لائق ہوتا ہے تو خود سے انگلی پکڑ کر کے جا کر کے عیسائی مشنری کے حوالے کرتے ہیں، یہودیوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اب وہ ان کے اسکولوں میں 8 سال 10 سال 12 سال رہ کر کے جب وہ لوٹتے ہیں تو نام تو ان کا عبدالرحمن ہوتا ہے، لیکن وہ رحمان کی رحمانیت سے واقف نہیں ہوتے، وہ اپنے خالق کو نہیں پہچانتے، وہ اپنے اللہ سے متعارف نہیں ہوتے، وہ اپنے نبی کو نہیں جانتے۔ لہذا اس میں قصور ہیں والدین، قصور ہیں گارجین، ان کا قصور ہے کہ انہوں نے بچوں کو نہیں سکھایا۔ ایک واقعہ آتا ہے، شاید صحیح ہو، کہ ایک بچہ لندن میں اس نے MBBS کیا، ڈاکٹر بنا، اور جب اس کے والد کا انتقال ہوا اور گھر پہنچا اور جنازے میں شریک ہوا تو پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہا۔ لوگوں نے سمجھایا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، سب کو ایک دن جانا ہے۔ تو وہ کہتا میں اس بات پر نہیں رو رہا ہوں کہ میرے والد چلے گئے، میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ میرے والد نے اتنا پڑھایا، اتنا لکھایا اور سب کچھ کیا، آج جب ان کے جنازے کی نماز کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں، مجھے نماز جنازہ کی دعا تک یاد نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے جنازہ کی دعا تک نہیں آتی، جس باپ نے اتنا پڑھایا آج میں اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا آپ ہر میدان میں تعلیم حاصل کریں، لیکن اپنے بچوں کو اپنے خالق سے متعارف کریں۔ تو یہ قتل کی سازشیں آج کل روحانی قتل بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ بڑی آزمائش کا موقع تھا، ان کے ماؤں کے گودوں میں ان کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے صبر کیا اور ہمت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ اس امتحان کو پاس کیا۔ تو آگے پھر اللہ تعالیٰ دوسرا انعام یاد دلا رہا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو، پہلا انعام یاد کروایا کہ ہم نے تمہیں اس قوم سے، اس فرعون سے نجات دی جو تمہارے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا۔ اب دوسرا انعام یاد دلا رہا کہ جب تم مصر سے نکل کر کے جا رہے تھے اور آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا، تم بیچ میں تھے اور گھبرا کر کے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ اے موسیٰ ہم کہاں لے آئے، ہم تو پھنس گئے ہیں، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، ہم کیا کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جواب دیا تھا، ان معی ربی سیہدین، گھبراؤ نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے میری رہنمائی کرے گا اور مجھے راستہ دکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، ان اضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ اپنے عصا کو سمندر پر مارو، اپنے عصا کو سمندر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب اپنے عصا سے سمندر پر مارا تو وہ سمندر میں 12 راستے ہو گئے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے جا رہے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک راستہ بنا دیا گیا، اور پورا پانی جو ہے وہ پہاڑ کی طرح کھڑا ہو، اور اس میں جھروکے بھی بن گئے، کھڑکیاں بھی بن گئیں، تاکہ جب ایک قبیلہ اور دوسرے قبیلے سے پار ہوں تو وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے پار ہوں، گھبراہٹ نہ ہو کہ ہم اکیلے پار ہو رہے ہیں۔ جب وہ پار ہو گئے اور پیچھے فرعون کا لشکر آیا جو 12 لاکھ کی فوجوں پر مشتمل تھا، وہ لشکر جب آیا تو فرعون کا گھوڑا تو پہلے ہچکچایا اس سمندر میں اترنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امی کو ایک گھوڑی پر سوار کر کے بھیجا کہ جاؤ اس کے آگے چلو۔ جب وہ آگے چلے اور سمندر میں کودے، اس گھوڑے کی خوشبو سن کر کے فرعون کا گھوڑا بھی آگے گھسا، اور اس کے بعد پورا لشکر سمندر میں جب آیا اور بیچ میں جب وہ لشکر آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سمندر کے پانی کو حکم دیا کہ تم اب مل جاؤ، تم اب مل جاؤ۔ وہ سمندر کا پانی ملنے لگا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ
وہ وقت یاد کرو جب ہم نے سمندر کو تمہارے لیے پھاڑ دیا تھا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں نجات دی تھی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور پورے فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے غرق کر دیا، پوری فرعون قوم کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا تھا۔ اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں بڑی اچھا کھینچا۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 90 میں کہ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروا دیا، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، پھر پیچھے پیچھے فرعون چلا، وَجُنُودُهُ، اور اپنے لشکر کے ساتھ چلا، مع لشکر کے سمندر میں داخل ہوا، بغیاً وعدوا، ظلم و زیادتی کے ارادے سے داخل ہوا، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب وہ دیکھا کہ ہم غرق ہونے والے ہیں، ہم ڈوبنے والے ہیں، ہم پانی کے اندر سمونے والے ہیں، اور فرعون نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بی بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ جب اس کی نظروں کے سامنے موت کا فرشتہ نظر آنے لگا، موت نظر آنے لگی، تو پکار اٹھا میں ایمان لاتا ہوں اس ذات پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، وانا من المسلمین، اور میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ کیا جواب آیا اللہ کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آن، اب وہ کہتے ہیں نا 90 چوہے کھا کر کے بلی حج کو چلی، اللہ نے کہا اب آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، بہت سرکشی پھیلائی تم نے، بہت فساد مچایا تم نے، حد کر دی تم نے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج تو صرف تیرا جسم بچے گا، آج تیرے جسم کو ہم صرف بچائیں گے تاکہ لِتَكُونَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تیرا جسم، تیری جان جو ہے وہ عبرت کی نشان بن جائے، دیکھنے والے عبرت حاصل کریں، جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں اور نبی کے نافرمان ہوتے ہیں، رسالت کے منکر ہوتے ہیں، اللہ کا کھاتے ہیں اور پھر اللہ سے نافرمانی کرتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت یہ ہے کہ وہ ہماری نشانیوں سے غافل